السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. طالب علم کا قرآن کو سمجھے بغیر ہی دنیا سے چلے جانا بہت بڑے خسارے کی بات ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے کہ جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یعنی ساری عمر علم کے رستے میں انسان رہتا ہے، لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو سمجھا ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی براہ راست اس کے دل پر اس کے راز اور معنی واقع ہوتے ہیں. واللہ المستعان. مطلب کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت پڑھا لکھا ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، ساری زندگی پڑھنا پڑھانا اس کا کام ہے، طرح طرح کے علوم و فنون سے واقف ہے، لیکن اس نے نہیں پڑھا تو قرآن ہی نہیں پڑھا، نہیں جانا تو قرآن ہی نہیں جانا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کے دل پر اس کا کچھ اثر ہوا اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا. آپ سوچئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو انتہائی اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ ہوں، لیکن قرآن کو عربی میں بھی نہیں پڑھنا جانتے اور نہ ہی اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی کبھی اس کا خیال آیا اور نہ کبھی کسی نے خیال دلایا. تو ہم دوسروں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ یہاں ضرور لینا چاہیے کہ جتنا وقت میں نے دنیا کی تعلیم کو دیا، جتنا مال میں نے اس میں خرچ کیا، جتنے اوقات اس کام کو لگائے، جتنی انرجی اس میں صرف کی، جتنی راتیں دنیا کی تعلیم کے لیے جاگی، اس کے مقابلے میں قرآن کو میں نے کتنا وقت دیا. اور اگر اس کا 10واں حصہ بھی دیں تو عام طور پر سب لوگ کہتے ہیں بس اب یہ ہمارے کام سے گئے، اب یہ دن رات قرآن ہی اٹھائے پھرتے ہیں. تو کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب کی ایسی ناقدری، حالانکہ ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہم اس چیز کو رکھنا چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی میں ہمارے کام آنے والی ہے. 27واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قال فما خطبكم ایھا المرسلون. ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا، اے بھیجے ہوئے قاصدو، تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ کہنے لگے، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو حد سے بڑھنے والوں کی ہلاکت کے لیے آپ کے رب کے ہاں سے نشان زدہ ہیں. پھر وہاں جتنے مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا، چنانچہ ہم نے وہاں ایک گھر کے سوا کوئی مسلمانوں کا گھر نہ پایا، اور وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے مہمانوں یعنی فرشتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی پہلے ان کی ضیافت کی، ان کے کھانے کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد مقصد پوچھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اب سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی خاص اہم معاملے کے لیے ہی بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی قوم لوط کی طرف. قوم لوط جو تھی اس کو مجرم قوم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے شرک بھی کیا، اپنے رسول کو جھٹلایا اور ایسی برائی کا ارتکاب کیا جس کا ارتکاب اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. تو پھر ان کا انجام بھی اتنا ہی بھیانک ہوا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی
اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس پتھر کا شکار ہونا تھا، کیونکہ وہ گناہوں میں بڑھ گئے تھے اور حدود پھلانگ گئے تھے، اس لیے ان پر یہ عذاب آنے والا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل اور مہربان انسان تھے. ان کے دل پہ بڑی تکلیف گزری جب انہیں پتا چلا کہ اب اس قوم کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے. تو وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ شاید اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ٹال دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو یہ تیرے رب کا حکم آ گیا ہے اور عذاب آنے والا ہے جو ٹل نہیں سکتا. تو پھر وہاں جتنے بھی مومن تھے انہیں وہاں سے نکال لیا گیا. اور کتنے مومن تھے؟ ایک گھرانہ صرف، اور وہ لوط علیہ السلام کا گھرانہ. اور پھر وہاں کوئی بھی باقی نہ بچا اور اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا گیا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے سامنے قصے اور واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، ان سے سبق سیکھیں. اور اس قصے میں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی، اور پھر کس طرح ان کے اندر اچھے اخلاق تھے، مہمان نوازی تھی. اور اسی طرح یہ ہے کہ مہمان نوازی بھی بڑے اعلیٰ درجے کی تھی کہ انہوں نے بہترین طریقے سے ان کی عزت افزائی کی اور خاموشی کے ساتھ ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت مال و دولت بھی عطا کر رکھا تھا، کیونکہ ایک عام فقیر غریب انسان کسی مہمان کو ایک پورا ویل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا، اور وہ بھی تیار شدہ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں اس کو تیار کرنے والے بھی موجود تھے، کیونکہ ایک دم رات کے وقت کوئی آئے اور اتنا کھانا موجود ہو، یہ ایک اچھے گھرانے کا ہی نمونہ ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے ان کے آنے کا مقصد بعد میں پوچھا، پہلے ان کی مہمانی کی. اور پھر یہ ہے کہ جلدی کی، یعنی مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر کھانا کسی اور مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے گھر والوں کے لیے، اور اگر مہمان آ جائے تو ان کو پیش کر دیا جائے، تو اس میں کوئی مہمانوں کی اہانت کی بات نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی خود خدمت کی، یعنی خود لے کر آئے، خود پاس بیٹھے، خود ان سے کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں، اور ان کو کھانے کی طرف رغبت دلائی اور اس کو اپنا شرف سمجھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی جو ہے وہ گھر کے بڑوں کو بھی کرنی چاہیے، ان کو بھی پاس بیٹھنا چاہیے، ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے. صرف سرونٹس کو بھیج دینا یا بچوں کو کہنا کہ تم لے جاؤ اور تم پاس بیٹھ جاؤ، تو یہ بھی مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کی اہلیہ کو خوشخبری دیتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط کے اوپر عذاب آنے والا ہے تو وہ اپنی خوشخبری کو بھول جاتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرنے لگتے ہیں کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے. تو اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے، ان کا جو اخلاق ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں، یہ ہم سب کے سیکھنے کے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے. تو وہ کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے؟ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہم نے چھوڑی ہے. جب ہم نے اسے صریح معجزہ دے کر فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی طاقت کے سبب منہ پھیر لیا اور کہنے لگا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے. پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تھا ہی قابل ملامت. اور عاد کے قصے میں بھی ایک نشانی چھوڑی ہے، جبکہ ہم نے ان پر تباہ کن آندھی چھوڑ دی. وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چکنا چور کر دیتی. اور سمود میں بھی ایک نشانی چھوڑی، جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھا لو، مگر اس تنبیہ کے باوجود انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کے دیکھتے دیکھتے ہی انہیں بجلی کے عذاب نے آ گھیرا. پھر نہ تو ان میں کھڑے ہونے کی سکت رہ گئی اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور اس سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ تھے. اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اسے وسیع کرتے جا رہے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے بچھانے والے ہیں. یعنی آسمان و زمین کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قوت، اپنی قدرت کے ساتھ کی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کر دیے شاید کہ تم ان سے سبق حاصل کرو. ہر چیز جوڑے جوڑے میں ہے، جیسے دن اور رات، سیاہ سفید، میٹھا اور کڑوا، اور مرد اور عورت.
تو یعنی کسی بھی چیز میں مختلف طرح کے کمبینیشنز ہیں، لیکن صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو واحد لا شریک لہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس سے بھی سبق لینا چاہیے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. تو یہ دوڑ جو ہے یہ فزیکلی بھی ہوتی ہے کہ انسان بعضوں کا تیز تیز چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کی طرف بڑھتا ہے. لیکن دوڑنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سعادت مند اور ایک بدبخت. تو جو شخص دوڑتا ہے، جو سعادت مند ہوتا ہے، خوش قسمت ہوتا ہے، وہ برائی کے راستوں غلط کاموں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بھاگتا ہے. اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ نیکی کے کام چھوڑ کر برائی کے کاموں کی طرف دوڑ لگاتا ہے. بدبخت اللہ سے بھاگتے ہیں اور نیک بخت اللہ کی طرف بھاگتے ہیں. اور مختلف لوگوں کی مختلف دوڑ ہوتی ہے. عام لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے کہ وہ جہالت سے علم کی طرف آتے ہیں، احتیاط کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سستی سے چستی کی طرف دوڑتے ہیں. اسی طرح اللہ سے امید رکھتے ہوئے وہ اللہ کی فراخ کی طرف دوڑتے ہیں. لیکن خاص لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے، وہ علم یقینی حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور پھر وہ علم اور عمل کے بعد باطنی تزکیہ اور باطنی خشوع کی طرف دوڑتے ہیں. ذاتی لذتوں سے خالص اللہ کی پسند کی طرف دوڑتے ہیں. صرف ان کاموں کی تلاش میں نہیں رہتے کہ جن میں انہیں لذت محسوس ہوتی ہے، بلکہ اپنے نفس کے خلاف جا کر وہ کام بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا. تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اگر بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہو تو میں اس سے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو جو اللہ کی طرف دوڑ کر جائے تو پھر کتنی جلدی اس کو اللہ کا قرب مل سکتا ہے. تو اس لیے ہماری بھاگ دوڑ، ہماری کوششیں، ہماری محنت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے کاموں کی طرف ہونی چاہیے. اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بناؤ، میں اس کی طرف تمہیں صاف صاف ڈرا رہا ہوں. اسی طرح ان سے پہلے جو رسول بھی آیا اسے لوگوں نے یہی کہا کہ وہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. کیا یہ اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ بلکہ یہ ہے ہی سرکش لوگ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، آپ پر کوئی الزام نہیں. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے. یعنی جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر نصیحت قبول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک جذب کی کیفیت آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. یہاں انسانوں سے پہلے جنوں کا ذکر ہے کیونکہ جن انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے تھے، اور ویسے بھی مشرکین جو تھے وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں سے ڈرتے تھے، جنوں کے نام پہ نظر و نیاز دیتے تھے. تو یہاں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تم کہاں جنوں کی عبادت کرنے لگ گئے اور جنوں سے ڈرنے لگے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے. یعنی اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ بندے اس کی اطاعت کرے، اس کی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندے کما کر اس کو دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سب کو دینے والا ہے. سو ان ظالموں کے گناہوں کا ڈول بھی ایسے ہی بھر چکا ہے جیسے دوسرے لوگوں کا بھر گیا تھا، لہٰذا یہ مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کریں. کفر کرنے والوں کے لیے اس دن تباہی ہوگی جس دن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. سورۃ الطور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور
وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. کوہ طور کی قسم اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے صفحات میں لکھی ہوئی ہے، اور بیت المعمور کی قسم. بیت المعمور 7ویں آسمان پر عظیم گھر ہے، جیسے زمین پر بیت اللہ ہے، وہاں پر بیت المعمور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بیت المعمور دکھایا گیا. میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے. اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جائے پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا، یعنی قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. ہم کتنے لکی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بار بار اپنے گھر بلا لیتا ہے، لیکن ہر فرشتے کی باری بس ایک دفعہ ایک نماز کی آتی ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے، پھر اور آ جاتا ہے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق کتنی زیادہ ہے. اور صرف فرشتوں کو ہی دیکھیں تو 70,000 اگر ایک دن میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ قیامت تک کتنے فرشتے ہوں گے جو اس کی عبادت کر رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہم سے یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے رزق نہیں چاہتا، اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو چوائس نہیں دی لیکن ہمیں چوائس دی گئی ہے، تو ہم فرشتوں سے بہتر کب ہو سکتے ہیں جب ہم واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور وہ مقصد پورا کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور اونچی چھت کی قسم، یعنی آسمان کی اور جوش مارتے سمندر کی یا بھڑکتے سمندر کی. لیٹسٹ ریسرچز میں یہ پتا چلا کہ سمندر کے اندر سے جو والکینوز پڑتے ہیں یا آگ بھڑکتی ہے، اس کی تہہ میں بہت سا پانی بھی اس کو بجھا نہیں پاتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ساری عظیم نشانیوں کی طرف توجہ دلا کے فرمایا، ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. یعنی جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اس سے اللہ کی عظمت اور قدرت کا پتہ چلتا ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ اپنے منکرین اور مجرمین کو عذاب سے دوچار کر دے. اور مکی صورت ہے اور قریش مکہ کو خاص طور پر تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ہر اس شخص کو جو ضد کا مظاہرہ کرے کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں. جس دن آسمان تیزی سے لرزنے لگے گا، اللہ اکبر، اور پہاڑ تیزی سے اڑتے پھریں گے. اتنی بھاری چیز جو ہے وہ بالکل ہلکی ہو جائے گی، اڑتی پھرے گی. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو کج بحثیوں میں پڑے کھیل رہے ہیں، بیکار بحثوں میں مشغول ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی فائدہ دینے والا علم نہیں، اور ایسے علوم پہ اور ایسی چیزوں پہ بات کرتے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیل و قال ناپسند ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں: ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، یعنی جن کا کوئی سر پیر نہ ہو، بس بات سے بات نکالتے چلے جانا، مال کو ضائع کرنا، اور بکثرت سوال کرنا، یعنی بحث مباحثہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خیانت کار سمجھا جائے گا. استغفر اللہ. اور رویبضہ قسم کے لوگ گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے. پوچھا گیا رویبضہ سے کیا مراد ہے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث مباحثہ کریں گے. آج آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ کتنا زیادہ ہے، ہر چھوٹا بڑا ٹاک شو میں حصہ لے کے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اور جس کے اوپر جو چاہتے ہیں الزام لگا دیتے ہیں، اور جس کو جیسے چاہتے ہیں بدنام کر دیتے ہیں، اور بغیر تحقیق کے باتیں کرتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. بلا احتیاط بغیر سوچے سمجھے بولنے والوں کی مذمت کی گئی ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے، بلا احتیاط بولنے والے اور متفہقون ہیں. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے،
یہ متفحقون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے. اور یہ سرسار کا لفظ بھی اس میں آتا ہے جو بہت باتونی انسان ہو اور متشدد، جو لوگوں پر زبان کی وجہ سے زور آور اور غالب ہو جائے، یعنی لوگوں کو اپنی باتوں سے دبا جائے. تو یہ سارا اخلاق جو ہے یہ بدترین اخلاق ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں اس میں سے کوئی کوالٹی میرے اندر تو نہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ. اب تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے. ان المتقین فی جنات و نعیم. البتہ پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، تقوی والے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا کرنی چاہیے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اور اسی طرح ان کاموں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو انسان کو متقی بناتے ہیں. مثلاً یہ کتاب ہے جس میں تقوی کی اہمیت، برکات اور اسباب قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں کہ متقی کون ہوتا ہے، ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کے طریقے کیا ہوتے ہیں، اور تقوی سے برکتیں کون کون سی آتی ہیں. تو یہ ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اپنے اندر یہ صفت لا سکیں، کیونکہ متقین کے لیے باغوں اور نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. جو کچھ انہیں ان کا رب عطا کرے گا اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. انہیں کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم کرتے رہے. وہ قطار در قطار تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اگر وہ ان کے فالوورز ہوئے، اور ان کے اپنے عملوں میں سے کچھ بھی کمی نہ کریں گے. ہر شخص اپنے ہی عمل کے عوض گروی ہے. تو یاد رکھیے کہ اولاد کے استغفار کی وجہ سے والدین کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور والدین کی نیکیاں جو ہیں وہ پھر اولاد کے کام آتی ہیں. تو کتنا خوبصورت وہ گھرانہ ہوتا ہے جس میں والدین بھی نیک ہوں اور اولاد بھی نیک ہوں، دنیا میں بھی ایک دوسرے پر مہربانی کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، اور مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھنے والے، اور پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کے ساتھ نعمتوں میں جمع ہونے والے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے. تو جہاں تک اولاد کے استغفار کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. تو وہ عرض کرتا ہے یہ کیسے ہوا؟ اسے بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کے سبب. تو اس رمضان میں خاص طور پر ہمیں اپنے فوت شدہ والدین اور فوت شدہ آباء و اجداد اور فوت شدہ دوست اور احباب اور اولاد، ان سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے. یعنی کوشش کرے کہ دن میں ایک دفعہ ضرور سب کی بخشش کی دعا کرے. ہو سکتا ہے کہ جب ہم جائیں تو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا ہو، کیونکہ جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی اسی کی طرف لوٹتی ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور ہم انہیں پھل اور گوشت وہ جو چاہیں گے دیے چلے جائیں گے. وہاں وہ لپک لپک کر ایک دوسرے سے جام شراب لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام. اور وہاں ان کی خدمت پر معمور لڑکے چکر لگاتے رہیں گے، اور وہ خود ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی. یعنی جو سرو کر رہے ہوں گے ولدان، بچے، وہ بھی انتہائی خوبصورت ہوں گے. آپ دیکھیے کہ آپ نے کبھی پانی پیا ہوگا کسی بزرگ کے ہاتھ سے، تو آپ کو لیتے ہوئے دل میں ایک جھجک سی آتی ہے، کہ انقباض نفس محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی کو تکلیف دے رہی ہوں. ایک ہوتا ہے کہ آپ جیسا کوئی آپ کے برابر عمر کا کوئی آپ کو کچھ سرو کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کوئی بچہ آپ کو کچھ سرو کرتا ہے. تو بچہ جب آپ کو سرو کرتا ہے تو آپ کے دل کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے، ایک محبت اور ایک پیار اور ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اور انسان کو اچھا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کسی بچے نے، چھوٹے نے اس کا خیال رکھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت جنت کے جو سرو کرنے والے ہوں گے ان کو ہمیشہ بچہ ہی رکھا. ولدان مخلدون کا لفظ آتا ہے.
وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر گزشتہ حالات پوچھیں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ڈرتے رہا کرتے تھے، گھر والوں میں ڈرتے تھے. باہر تو انسان پھر بھی اپنے تقوی کا کوئی لبادہ اوڑھ کے دوسروں کو نیک نظر آتا ہے اور متقی پرہیزگار ڈرنے والا، لیکن اصل انسان وہ ہے جو گھر کے اندر ہے، کہ آپ کے حق میں آپ کی اولاد، آپ کے شوہر، آپ کے رشتہ دار، آپ کی نندیں، آپ کی باوجیں، وہ آپ کے حق میں کیا گواہی دیتی ہیں کہ آپ کون ہیں، یعنی وہ آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا رویہ کیا ہے، آپ اللہ سے ڈرنے والی خاتون ہیں یا آپ کے اندر کوئی خدا خوفی نہیں کہ جس سے کسی رحم کی توقع کی جا سکتی ہو. تو جنت میں جانے والوں کی خاص خوبی یہاں یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے گھر میں تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے. سو آج اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا. ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے، بلا شبہ وہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یاد رکھیے کہ کامیابی اور نجات کا دار و مدار اخلاص پر ہے، نہ کہ محض مطالبے پر. انا کنا من قبل ندعوہ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. بس آپ نصیحت کرتے رہیے، اپنے رب کے فضل سے آپ کاہن یا مجنون نہیں ہیں. یا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کے متعلق ہم گردش ایام کے منتظر ہیں. آپ انہیں کہیے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں ہی انہیں ایسی باتیں کرنے کا حکم دیتی ہیں، یا پھر یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی بنا ڈالا، یعنی قرآن. بات یہ نہیں بلکہ یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں. اگر وہ ان باتوں میں سچے ہیں تو پھر اس جیسا کوئی کلام بنا کے دکھائیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے یا خود اپنے خالق ہیں، یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر یقین ہی نہیں رکھتے. کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں پر حکم چلانے والے وہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ عالم بالا کی باتیں سن آتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ان میں سے کوئی سننے والا صریح دلیل کے ساتھ وہ بات پیش کرے. کیا اس اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں جس کے تاوان سے یہ دبے جا رہے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے جاتے ہیں؟ یا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ کافر خود ہی اس چال میں پھنسنے والے ہیں. کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور الہ ہے؟ اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے جن میں یہ اس کا شریک بناتے ہیں. اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہہ دیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے، لہٰذا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے ان کے مخالفین کے حالات بتا کر کہ آپ پرواہ نہ کیجیے، حتیٰ کہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس میں یہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. اس میں ایک تو آپ کو تسلی دی جا رہی، دوسرا ان کو وارننگ دی جا رہی کہ اگر آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو کل پھر تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے، جس دن ان کی کوئی چال ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ہی انہیں کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بلا شبہ ظالموں کے لیے اس اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، آزمائشیں، مالوں اور اولاد کا ضائع ہونا ہے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجیے. بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب آپ اٹھا کریں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کریں، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی. ستاروں کے غروب ہونے کے وقت سے مراد فجر کی سنت اور فرض ہے، کیونکہ صبح کی نماز کا وقت حقیقت میں ستاروں کے پیٹ پھیر کر جانے کے بعد کا وقت ہوتا ہے، جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں. ضحاک بھی یہی کہتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حسن بصری وغیرہ وغیرہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں، اور فجر کی 2 سنتوں کی بڑی اہمیت ہے.
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کو کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا تھا. سفر کی نماز آدھی ہو جاتی ہے نا، سنتیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن فجر کی سنتیں آپ نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی تھی. اور اسی طرح فجر کی نماز کی بھی اپنی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، بس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے. یقیناً جس سے یہ مطالبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے کر اسے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا. تو فجر پڑھنے والا جو ہے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے والے سے جنت کا وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت میں آیا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز. اسی طرح آپ نے فرمایا یقیناً تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو. تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی دھکم پیل یا مشقت نہیں ہوگی، بس اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نمازوں میں سستی نہ کرو تو ایسا کر لو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کا قیام کرتے ہیں اور فجر قضا کر دیتے ہیں. تو فجر کی نماز جو ہے وہ قیام اللیل سے بھی افضل ہے. اکثر ہم لوگ نوافل کی طرف بڑے شوق سے لپکتے ہیں اور فرض نمازوں میں سستی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرض نمازوں میں سستی اور خصوصاً فجر کی نماز میں سستی منافق کا وتیرہ ہوتی ہے. سورۃ النجم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا ساتھی نہ تو راہ بھولا ہے اور نہ بھٹکا ہے. وحی الہی اور ستاروں دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ستارے آسمان کی زینت ہے اور وحی الہی زمین کے لوگوں کی زینت ہے، یعنی انسانوں کو سنوارنے والی ہے. اگر انبیاء سے وراثت میں حاصل ہونے والا علم نہ ہوتا تو لوگ کالی رات سے بھی زیادہ شدید تاریکی میں ہوتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بات کہا کرتے تھے، سچ بولتے تھے، نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. آپ کے کسی صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں. یعنی قرآن کے علاوہ وحی کی وہ قسم جو آپ پر اترتی تھی جس کے مطابق پھر آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے یا آپ ان کو کوئی تعلیمات دیتے تو اس کو بھی اسی طرح ماننا چاہیے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں. یعنی مثلاً کیا بتاتے ہیں فجر کی نماز کی اہمیت، تو اس میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے. عصر کی نماز کی اہمیت، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. تو حدیث کا پڑھتے ہوئے بھی ایک یقین رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ سچ بتایا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى. یہ انہیں زبردست قوتوں والے یعنی جبریل نے سکھائی ہے، یعنی وہی وہ لاتے ہیں.
جو بڑا زور آور ہے وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اس وقت اصلی شکل میں دیکھا تھا. پھر وہ نزدیک ہوا، پھر اور آگے بڑھا، پھر 2 کمانوں یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا، یعنی جبریل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں. پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کرنا تھی. جو کچھ اس نے آنکھ سے دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہیں سمجھا. اب کیا تم اس بات میں جھگڑا کرتے ہو جو اس نے آنکھوں سے دیکھا؟ تم مانتے نہیں. پیغمبر جو ہیں وہ تو ہمیشہ سچ بات کہتے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرشتے کو دیکھا اور فرشتہ ان کے پاس وحی لایا تو اس معاملے میں بھی وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، اور ایک اور مرتبہ بھی اس نے جبریل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. وہ کب؟ معراج کے موقع پر. اور کس طرح دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جڑ رہے تھے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جس کے پاس یہی جنت المأوا ہے. جنت المأوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اسی جنت میں تھے. جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے اور آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان پر ہے. وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں اور وہاں سے انہیں لے جایا جاتا ہے، اور جو اوپر سے نیچے لاتے ہیں وہ بھی وہاں تک جاتی ہیں، پھر وہاں سے انہیں وصول کیا جاتا ہے. اور پھر اس کا کیا معنی ہے کہ سدرۃ المنتہا کو کسی چیز نے ڈھانپ رکھا تھا، تو اس کے بارے میں ابن مسعود کہتے ہیں کہ سونے کے پتنگوں نے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے. اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے، درخت ہے نا، اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے. آپ نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے. تو یہ نظارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے پھر جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اسے کئی رنگوں سے ڈھانپا گیا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے. یعنی دنیا میں وہ نہیں ہے کہ کسی چیز سے تشبیہ دے کے آپ فرماتے ایسا رنگ تھا یا ویسا رنگ تھا. وہاں پہنچ کر بھی ما زاغ البصر وما طغى، نہ ان کی آنکھ چندھیائی اور نہ نگاہ آگے گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی انتہائی کمال ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی ایسی جگہ پر جاتا نا جس میں کسی بہت بڑے آدمی سے، ویسے کسی بادشاہ سے، کسی وزیر اعظم سے، کسی اور سے ملاقات ہو، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر اس سے ملاقات کے دوران جو وہاں کا سیٹ اپ ہوتا ہے، جو وہاں کی ڈیکوریشن ہوتی ہے، وہاں کا جو سارا رکھ رکھا ہوتا ہے، انسان اپنی نظریں چرا چرا کر ان کو بھی دیکھتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھی. تو آپ کی نمازوں میں کیا خشوع ہوتا ہوگا کہ وہاں جا کر بھی آپ کا وہ خشوع قائم رہا کہ آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں بھٹکی کہ آپ دیکھنے لگے اچھا یہاں اور کیا کیا ہوتا ہے، آج ہی موقع ملا ہے اچھی طرح سارا جائزہ لے کر جاؤں. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس کام کے لیے گئے ہیں، جس مقصد کے لیے گئے ہیں، اس پر فوکس رکھیں، نہ کہ ادھر ادھر وانڈر اراؤنڈ کریں، نہ تجسس. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون قلب اور طمانینت کا بھی اظہار ہے، اور یہ کسی شخص کی شخصیت کے کمال کی خوبی ہے. یعنی اتنے کمپوزڈ تھے آپ اور اتنے فوکسڈ. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بلا شبہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا بھلا تم نے لات اور عزیٰ دیویوں پر بھی غور کیا اور ایک تیسری منات پر بھی؟ کیا تمہارے لیے تو لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے. یہ تو بس ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، یعنی اپنی دیویوں کے. اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ لوگ محض ظن کی پیروی کر رہے ہیں یا پھر اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہوں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی ہے. یہاں اشارہ ہے قریش کی ان دیویوں کی طرف جنہیں انہوں نے خود ساختہ نام دے رکھے تھے اور ان سے خود ساختہ کرامات منسوب کر رکھی تھی. ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی
انسان جیسی بھی آرزو کرے کیا وہ اسے مل جاتی ہے؟ یعنی کیا جو ہم چاہیں وہ ہمیں سب مل جائے گا؟ آخرت اور دنیا کا پورا اختیار تو اللہ ہی کو ہے. یہ بات ہے سمجھنے کی. یعنی جب ہماری کوشش کے باوجود ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کا کنٹرول ہے. ورنہ تو انسان جو چاہتا پا لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس فرشتے کو اس کا اذن دے اور وہ سفارش اسے پسند بھی ہو. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں کی طرح رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اس کا انہیں کچھ بھی علم نہیں، وہ محض ظن کی پیروی کرتے ہیں. اور ظن، گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. گمان ہی ہوتا ہے، وہ بس خیال ہی ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی. تو زندگی میں دین کے معاملے کو گمان اور خیال اور اپنی مرضی اور خواہش کے تابع نہ کریں، بلکہ جو کہا گیا، جیسے کہا گیا اس کے مطابق چلیں. اور دین کی من مانی انٹرپریٹیشنز بھی نہ کریں کہ میرے خیال میں یہ ہے اور میرے خیال میں ایسی تفسیر کی بھی اجازت نہیں ہوتی جس میں انسان اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دے. لہذا جو شخص ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے. ایسا شخص دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا. کتنی سخت بات ہے یہ کہ جو لوگ ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں آپ ان سے اعراض برتیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، اور پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ تعلق تو دور کی بات ہے، یعنی ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں. تو اس میں آپ دیکھیے اللہ کے ذکر سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. یہ خاص یہاں سبق ہمیں مل رہا ہے، کیونکہ آگے ہی کہا وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے. یعنی اللہ کے ذکر سے یا ذکر کی مجلس سے اسے کون سی چیز روکے ہوئے؟ دنیا کی خواہشات. ان کے علم کی پرواز بس یہیں تک ہے، یعنی وہ بس زیادہ سے زیادہ بھی علم رکھتے ہیں تو صرف دنیا کا رکھتے ہیں. تو اس لیے ان کی باتیں نہیں مانو، اس علم کو اپناؤ اور اس علم کو فالو کرو جو وحی کی بنیاد پر آیا ہے. بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ گم کیے ہوئے ہے اور کون ٹھیک راہ پر چل رہا ہے. یہاں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو دنیاوی معاملات میں تو بہت علم رکھتے ہیں، بہت سمجھ رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے، ناواقف. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو کامل نہیں قرار دیا، ان کو آخرت کے علم والوں سے کم درجے میں رکھا ہے. یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس صرف دنیا کا علم ہے، دین کا نہیں. ایک وہ ہے جس کے پاس صرف دین کا اور دنیا کا نہیں، اور ایک وہ ہے جس کے پاس دین کا بھی اور دنیا کا بھی ہے. تمہارا ہر ایک کے درجات ہیں، لیکن دین کا علم نہ ہو اور صرف دنیا کے علم پر مرغوب ہونا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے انہیں اچھا بدلہ دے. جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں الا یہ کہ چھوٹے گناہ ان سے سرزد ہو جائیں. بلا شبہ آپ کے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہاری اس حالت کو بھی خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور اس حالت کو بھی جب تم اپنی ماؤں کے بطنوں میں جنین تھے. لہٰذا تم اپنے پاک ہونے کا دعویٰ نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے. ہوا عالم بمن اتقى. تو یہاں پر جس چیز کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان سے انسان بچے اگر، تو چھوٹے گناہ لمم ہوتے ہیں، چھوٹا موٹا ملوث ہو جانا کسی چیز میں، اس کو پھر رب معاف کر دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فلا تزکوا انفسکم بھی قابل توجہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پاکیزہ قرار نہیں دینا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں. اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ دوسروں کی زندگی کا پورا احاطہ نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی میں کون کون سے نیک اعمال. تو یہ تزکو کون ہے، یعنی کون تزکیہ کرتے ہیں اپنا؟ کل بھی کہتے ہیں لوگ نیک عمل کرتے ہیں، پھر نیک عمل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ ہماری نمازیں ہیں، یہ ہمارے روزے ہیں، یہ ہمارا حج ہے، یہ ہمارا جہاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ وہ زیادہ جاننے والا کون نیک ہے اور کس نے اطاعت کی اور کس نے اپنا عمل اللہ کے لیے خالص کیا.
اسی طرح ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے کہ جن سے انسان کی بہت کوئی بڑائی ظاہر ہوتی ہو، جیسے نیک بی بی نام رکھ لیتے ہیں. تو ایک خاتون کا نام جو تھا وہ برہ تھا، تو آپ نے اس کا نام زینب رکھ دیا اور برہ نام رکھنے سے منع کیا. آپ نے فرمایا اپنے آپ کو نیک اور صالح نہ کہلواؤ، اللہ تم میں سے نیک بندوں کو خوب جانتا ہے. تو پوچھا کہ ہم کیا نام رکھیں، تو آپ نے فرمایا زینب نام رکھ لو. تو اپنی نیکیوں کا اشتہار نہ دیں، اپنی نیکیوں کے بارے میں بڑھ چڑھ کے باتیں نہ کریں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا. نہیں، اللہ کو پتا ہے کہ کون کس درجے میں ہے. اچھا کر کے بھی ڈرتے رہیں. بھلا پھر آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے روگردانی کی اور تھوڑا سا دیا پھر رک گیا. کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو کہ آخرت میں اس کے لیے سب اچھا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جس نے عہد کو پورا کیا؟ کیا تھی وہ باتیں، کیا ہیں وہ کامن تعلیمات؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص کو اپنے گناہ اپنے کندھوں پہ لادنے پڑیں گے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی. یعنی انسان کو اپنی کمائی کا ہی بدلہ ملے گا، دوسروں کا کام ہمیں فائدہ نہیں دے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کی دو قسمیں پیدا کی ہیں نطفے سے جبکہ وہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ ہنسنا اور رونا، اس کا طریقہ بھی اللہ نے ہی سکھایا ہے. جانوروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہنسنا نہیں آتا. آپ ان کے سامنے اچھی سے اچھی غذا رکھ دیں، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسمائل. نہ چڑیا کو، نہ کبوتر کو، نہ کتے کو، نہ بلی کو، نہ گائے کو، نہ بھینس کو، کسی کو ہنسنا نہیں آتا. اور عام طور پہ آپ ان کو روتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے. لیکن انسان کے اندر اللہ نے جذبات رکھے اور اس کو ہنسنا سکھایا، رونا سکھایا، اور پھر ایسے مواقع پیدا کیے کہ جس سے انسان کے اندر کی ان چیزوں کی سیٹسفیکشن بھی ہو. تو یہ پہلی زندگی کی ساری باتیں کر کے اللہ کی قدرت ظاہر کر کے پھر فرمایا اور یہ کہ دوسری بار زندہ کرنا بھی اس کے ذمہ ہے. جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے. تمہاری مال اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اسی کی طرف توجہ کرو. یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان سارے حالات اور مواقع پر اپنے رب کی طرف رجوع کرو. اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا مالک ہے، یعنی شعرا ستارے کو مت پوجو، وہ اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، حتیٰ کہ کوئی بھی باقی نہ چھوڑا. اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا کیونکہ وہ لوگ بھی بہت ظالم اور سرکش تھے. والمؤتفکۃ اہوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربک تتمارى، اور اسی نے الٹائی ہوئی بستی کو گرا مارا. قوم لوط کی بستی کی طرف اشارہ ہے. پھر اس پر تباہی چھا گئی جس نے اس بستی کو پوری طرح ڈھانپ لیا. پس تو اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا. اب آپ ذرا کمپیئر کریں عربی عبارت اور اردو ترجمے کو، نو کمپیریزن. تو عربی میں جب قرآن سمجھ میں آتا ہے تو وہ دل پہ اور ہی طرح اثر کرتا ہے، لیکن جب اسی کے ہم اردو ترجمہ کرنے لگتے ہیں نثر میں تو بالکل وہ مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ میں سے ہر ایک قرآن کے اندر غور و خوض کرتا رہے. جس نے پڑھا نہیں سمجھ کر وہ پڑھے، اور پھر جب بھی پڑھے یا پڑھائے کچھ نہ کچھ اس کے معنی کے اندر ضرور غور کرے. اور اس کے لیے بہترین ہے کہ اگر آپ لفظی ترجمے والے قرآن سے تلاوت کریں تو جو لفظ بھولے فٹ اس کا ترجمہ ساتھ دیکھ لیں کہ کس لفظ کو کس طرح بیان کیا گیا. یہ نبی بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے. ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، آنے والی گھڑی قریب آ پہنچی ہے، یعنی قیامت قریب ہے، اللہ کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں. کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو مگر روتے نہیں؟ تم کھیل کود میں پڑھ کر اس سے غافل ہو چکے ہو، دنیا کی رونقوں میں گم ہو کے قرآن سے غافل ہو.
یہاں لفظ سامدون استعمال ہوا ہے. سامدون سمود سے ہے جس کا معنی ہے گیت گانا, اور سمود کہتے ہیں غافل ہونے اور چیزوں کو فراموش کر دینے کو, کیونکہ گیت گانے جو ہیں وہ غفلت اور فراموشی کا سبب بنتے ہیں, انسان کو غافل کرتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ مثلاً آپ کے دل پہ کوئی غم ہے, کوئی بوجھ ہے, تو اب اگر آپ میوزک میں یا کسی ایسی چیز میں انوالو ہو جائیں گے تو آپ کو وقتی طور پر وہ سب کچھ غم غلط ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی اچھی باتیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں, کوئی دل میں ایمان خشوع و خضوع ہے, تو ایسی چیزوں میں مشغول ہو کر آپ کے دل سے وہ بھی نکل جائے. تو یہ گانا بجانا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے, اپنی دنیا کے فرائض سے غافل کرتی ہے, اپنی ذمہ داریوں کے احساس سے بے خبر کر دیتی ہے. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, بس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی بندگی بجا لاؤ. سورۃ القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. یہ کافر خواہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں, یعنی پھر بھی ایمان نہیں لائے, حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کو 2 حصوں میں پھٹتے اور پھر جڑتے ہوئے دیکھا, اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. معجزے کو جادو قرار دے دیا, اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی, جبکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. یاد رکھیے, خواہش پرستی جو ہے یہ حق کو جھٹلانا آسان کر دیتی ہے. پھر انسان حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتا ہے, ہدایت اور بھلائی کو دیکھ نہیں پاتا. تو ہر عمل کرنے والا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچنے والا ہے. جیسا عمل ہوگا ویسا ہی انجام ہوگا. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. اور ان لوگوں کو پہلی قوموں کی خبریں مل چکی ہیں جن میں کافی تنبیہ ہے, ان میں کامل دانائی کی باتیں ہیں, لیکن یہ تنبیہات ان کے کسی کام نہ آئیں. لہٰذا آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے. جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا, یعنی حشر کے میدان کی طرف, تو یہ لوگ سہمی سہمی نگاہوں سے اپنی قبروں سے یوں نکل آئیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں, اچھل اچھل کے باہر نکل کے آ جائیں گے قبروں سے. تہوں کی تہوں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہوں گے زمین میں, جو ڈیپسٹ بھی ہوں گے, سب نکل کے باہر. خش عن ابصارہم, ان کی آنکھیں جو ہے وہ سہمی ہوئی ہوں گی, ڈرے ہوئے ہوں گے, گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو آنکھ کا جو خشوع اور دبنا اور جھکنا ہوتا ہے نا, وہ ذلت کی علامت ہوتا ہے. وہ پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. اس دن کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے. مومنوں کے لیے وہ دن آسان ہوگا, لیکن کافروں کے لیے یہ دن بڑا سخت ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین کے بارے میں فرمایا, نصف یوم کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے, اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی, جیسا کہ سورج ڈھلنے سے غروب ہونے تک کا وقت ہو. یعنی اتنا لمبا وقت مومن کے لیے بہت چھوٹا ہو جائے گا. قیامت کے دن کی مشقت بھی مومن کے لیے کم ہوگی. اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوئے ہوں گے, اور رہے مومن تو ان پر وہ زکام کی طرح ہوگا, اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی, موت جیسی سختی. یاد رکھیے, اگر ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں نا, تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے, اور اس دن کی کیفیات کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. کتنا ٹائم لگے گا, کتنی دیر میں فارغ ہو جائیں گے, کیسی کیفیت ہوگی, لوگ کیسے ہوں گے. یہ ساری معلومات قرآن مجید میں بھی ہیں, اور ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. تو اس لیے آخرت کا تذکرہ انسان کے اعمال کو درست کرنے کے لیے بڑا مفید رہتا ہے. جس کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے وہ دنیا کا غم بھول جاتا ہے.
اس کے نزدیک دنیا کے بڑے بڑے مسائل بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں, بہت حقیر ہو جاتے ہیں. وہ سوچتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے, مسئلہ تو آخرت ہے. یہ نقصان کیا ہے, اصل نقصان تو آخرت کا ہے. یہ ناکامی کیا ہے, اصل ناکامی تو وہاں ہے. تو انسان کے لیے دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں چند دن کے لیے ہو, یہاں کی ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے. فکر کرو اس دن کی اور تیاری کرو اس دن کی. کذبت قبلہم قوم نوح, ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے. انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ دیوانہ ہے, اور اس کو جھڑک دیا گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی بڑی بڑی مشکلات گزری ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی, انی مغلوب فانتصر, میں مغلوب ہو چکا, تو ان سے بدلہ لے لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے, اور زمین کو پھاڑ کر ہم نے کئی چشمے بہا دیے. نیچے اور اوپر کا پانی ایک ایسے کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پہ سوار کر دیا جو انہوں نے خود ہی بنائی تھی, جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. یہ بدلہ اس شخص کی خاطر دیا گیا تھا جس کا انکار کیا گیا, اور اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. فہل من مدکر, پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا اور میری تنبیہات کیسی تھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے, پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ قشیری کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن پڑھنے کو آسان کر دیا ہے. کچھ لوگوں کو مشقت سے پڑھنا پڑتا ہے اور کچھ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کو آسان کر دیا ہے, بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں مفہوم کو. کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے فہم کو آسان کر دیا, اور کچھ لوگوں کے دل پر اس کے حفظ کو آسان کر دیا. یہ سب کے سب اہل القرآن ہیں, یہ سب کے سب اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں. تو اللہ کی کتاب انتہائی آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے. اس کے برعکس جو دنیاوی علوم ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پہلے مزید کچھ سیکھنا پڑتا ہے. لیکن پہلی بار بھی جو قرآن کا صرف ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کا ایک بڑا حصہ اس کو ڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کیا کہا گیا. رہے احکام, ان میں مزید غور و فکر اور اس سے فقہ احکام جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں, تو وہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا. لیکن قرآن جو ہے اس کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل نہیں. اب دیکھیں عربی زبان میں جو ہماری اپنی زبان نہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اس کی ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں, پھر جب ترجمہ یاد کرایا جائے تو وہ بھی یاد ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح تفسیر بھی سمجھ میں آنے لگتی, اپنی باتیں لگتی ہیں اس میں. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر, قوم عاد نے بھی جھٹلایا, پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. ہم نے ایک منحوس دن میں ان پر سناٹے کی آندھی چھوڑ دی جو مسلسل چلتی رہی. وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہی تھی جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجوروں کے درخت کی جڑیں ہوں. پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے عذاب اور اللہ کے ڈراوے سے انسان کو ڈرتے ہی رہنا چاہیے, اور اس کے لیے فکر کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. خاص طور پر یہ دعا, اللہم انی اعوذ برداک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے, تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے, کہ اللہ تو معاف کر دینا, سزا نہ دینا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا, پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا. وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک اکیلے آدمی کی پیروی کرنے لگے, تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے. کیا ہم میں سے یہی شخص رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں, بلکہ وہ کذاب اور متکبر ہے. یہ لوگ کل ہی جان لیں گے کہ کذاب اور متکبر کون تھا. اے صالح, ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں, تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو, اور انہیں آگاہ کر دو کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا, ہر ایک اپنی باری پر پانی پر آئے گا. آخر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا جو اس کے مارنے کے درپے ہو گیا, اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں. پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا.
ہم نے ان پر ایک ہی گرجدار آواز بھیجی تو وہ یوں ہو گئے جیسے کسی باڑ لگانے والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ ہو. ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر پتھر برسائے، مگر لوط کے گھر والوں کو ہم نے سحری کے وقت بچا کر نکال دیا. یہ ہماری طرف سے احسان تھا اور ہم شکر کرنے والے کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. لوط نے انہیں ہماری گرفت سے یقیناً ڈرایا تھا، مگر وہ اس تنبیہ کو مشکوک سمجھ کر باتیں بناتے رہے، پیغمبر کی بات پہ یقین نہیں کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے. تو ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور بنا دیا، اندھا کر دیا ان کو، اور کہا اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ چکھو. اور صبح سویرے ہی انہیں ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے آ گھیرا. تو ہم نے کہا اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو. آل فرعون کے ہاں بھی ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں کسی زبردست اور صاحب قدرت کی گرفت کی طرح پکڑ لیا. اے اہل مکہ، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں کوئی نجات لکھ دی گئی ہے؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انتقام لینے والی جماعت ہیں؟ ان کی یہ جماعت جلد ہی شکست کھا جائے گی اور پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کا اصل وعدہ تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی دہشت ناک اور تلخ ہے. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ان المجرمین فی ضلال وسعر. بلا شبہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہیں. جس دن یہ دوزخ میں اپنے منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار سے پیدا کیا ہے، یعنی ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا اور اس کے مطابق وہ پیدا کی گئی ہے، نہ وہ ضرورت سے زیادہ ہے نہ کم ہے. اور ہمارا حکم بس ایک ہی دفعہ کہنے پر اتنی جلدی ظہور پذیر ہو جاتا ہے جیسے آنکھ کی جھپک. اللہ تعالیٰ جب کن کہتے ہیں تو آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے وہ کام ہو چکا ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تمہارے جیسی تو بہت سی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، تو پھر کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے سب اعمال ناموں میں درج ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، چھوٹا بڑا، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے. اس کا مطلب ہے لکھی ہوئی، مستقر. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، قادر مطلق بادشاہ کے پاس عزت کے مقام میں ہوں گے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے. سورۃ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الرحمن علم القرآن، بڑا ہی مہربان رحمان جس نے یہ قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ سب سے پہلے جبریل کو، اور پھر جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو، اور پھر اس کے بعد نسل در نسل اللہ نے آج ہمیں بھی یہ سعادت بخشی اور ہمیں بھی اس کو سیکھنے کا موقع عطا کیا. تو یہ رحمان کی خاص رحمت ہے. یہ سورت نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے آئی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر انعام فرمائی ہے.
تو سب سے پہلے اللہ نے اس نعمت کو بیان کیا جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ نفع دینے والی اور انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم ہے، بہترین ہے، اور وہ قرآن کی تعلیم کی نعمت ہے. ہم دنیا کی باقی نعمتوں کی طرف بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، قرآن ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ہم پرواہ نہیں کرتے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں تمام ہوں، اسے قرآن کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ رحمان کا سکھایا ہوا ہے. رحمان کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کو قرآن کی تعلیم دے، اور اس نے اس کا بندوبست بھی کر دیا. اور الحمدللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جہاں سیکھنے والے اور سکھانے والے موجود ہیں. صرف آپ کی اپنی نیت اور ارادہ اور آپ کا شوق ہونا چاہیے کہ آپ اپنے حالات اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں. یعنی جیسے ویک ڈیز میں بھی ہیں، ویکینڈ پہ بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے، آپ تلاش کیجئے کہ آپ کا وقت کہاں زیادہ بہتر گزر سکتا ہے. لیکن دنیا سے ایسے نہ جائیے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں نہ آئے. قرآن ہی قبر میں ایک خوبصورت شخص کی شکل میں آپ کا دوست ہوگا اگر آج آپ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا. اور اسی پر دونوں جہانوں کی خوشبختی کا مدار ہے. اس نعمت کے بعد تخلیق کی نعمت کا ذکر کیا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. یعنی خود ہمارا وجود بھی ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں تو یہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن خلق سے پہلے بھی علم پہلے، خلق بعد میں. پھر علمہ البیان، پھر اسے بات کرنا سکھایا، یعنی بولنا سکھایا. تو کیا ہم اللہ کا کلام نہیں بولیں گے؟ یعنی اللہ نے اگر ہمیں بولنا سکھایا تو ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے رہیں گے اور اللہ کی بات نہیں کریں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس زبان سے ادا نہیں کریں گے، اس کو صحیح مخارج کے ساتھ صحیح طریقے سے. اب انشاءاللہ آپ کے لیے تجوید کے کورسز بھی شروع ہونے والے ہیں، ان کی بھی ڈیٹیلز معلوم کیجیے تاکہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا آتا ہو آپ کو. یعنی ہم انگریزی تو پرفیکٹ لہجے میں بولیں اور اس کے لیے پریکٹس بھی کرتے رہیں، اور اگر نہ بولنی آتی ہو تو شرمندگی محسوس کریں. لیکن اللہ کا کلام، اللہ کی زبان اگر نہیں صحیح طور پر ادائیگی آتی تو ہمیں کوئی شرمندگی بھی نہ ہو اور اس کا احساس ہی نہ ہو. لیکن شرمندگی اس حد تک نہ بڑھے کہ آپ پڑھنے سے ہی رک جائیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ انہیں پڑھنا نہیں آتا. تو نہیں آتا اسی لیے تو پڑھتے ہیں تاکہ پڑھنا آ جائے. تو آپ کی عمر کوئی بھی ہو، آپ کی مصروفیت کچھ بھی ہو، کچھ نہ کچھ حصہ لاک کر لیں کہ یہ تو میرا قرآن کا حصہ ہے. حتیٰ کہ روزانہ پڑھنے کا بھی. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو جو سجیسٹ کیا تھا وہ مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا تھا. تو ہم سب کا بھی مہینے میں ایک تو ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک نہیں ہوتا تو کم از کم 2 مہینے میں تو ایک ہو جانا چاہیے. آدھا جز تو روز پڑھنے والے ہوں. صحابہ کرام تو 7 دن میں ختم کر لیتے تھے اور بعض 3 دن میں ختم کر لیتے تھے. لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، بھئی وہ ٹائم کہاں ہے، کہاں لگ رہا ہے، کیا وہ اس سے بھی زیادہ اہم کام میں لگ رہا ہے؟ تو اس لیے کچھ نہ کچھ وقت، ویک ڈیز میں، ویکینڈ پہ، دن میں، رات میں، گھر میں، آن لائن، آن کیمپس، آن سائٹ، جہاں بھی ٹیچر ملے، جہاں بھی موقع ملے، جہاں بھی سہولت ہو، اپنا وقت اس کے لیے تو لازمی نکالنا ہے. اس کی تو نیت کر لینی چاہیے کہ یہ قرآن صرف رمضان کی حد تک نہ ہو بلکہ بعد میں بھی، اور اس کی تعلیم حاصل کرے. یاد رکھیے یہاں جو بات کی جا رہی ہے نا، علم القرآن، یہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس کو سیکھیں، اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کا معنی سیکھیں، اس کی تفسیر سیکھیں، اس میں تدبر سیکھیں، اس میں غور و فکر سیکھیں، اس کو حفظ کرنا سیکھیں. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر فرمایا سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں اور جڑی بوٹیاں اور درخت اسے سجدہ کر رہے ہیں. اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو بنا دی تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، اور وزن کو انصاف سے تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. یعنی دوسروں کے ساتھ انصاف کرو، عدل سے کام لو، کیونکہ ناپ تول امانت ہے. ناپ تول میں کمی سے انسانوں کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. جیسے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. تو اسی طرح خرید و فروخت میں ملاوٹ سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اصل چیز میں کمی کرنے کے مترادف ہے. اور زمین کو اس نے ساری مخلوق کے لیے بنایا، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے. اس پہ سب کا حق ہے، اس لیے زمین کو سب کے جینے کے لیے چھوڑیں. اس کے ریسورسز کو اس طرح مس یوز نہ کریں کہ وہ رہنے کے قابل ہی نہ رہے.
جس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور کھجور کے درخت بھی جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں. اتنا پروٹیکٹڈ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے تیار کرتے ہیں. اور اناج بھوسی والا اور خوشبودار پھول بھی. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو یہاں ایک سوال بھی ہے, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے جنوں پر سورت رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے. جب میں اس آیت پر آتا فبأي آلاء ربكما تكذبان تو وہ جواب دیتے, لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. اے ہمارے رب, ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے, ساری تعریف تیرے لیے. اگر عربی میں جواب نہیں بھی آتا تو آپ اردو میں بھی دل میں کہہ سکتے, اللہ ہم کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے, ہم ساری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار, اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. وخلق الجان من مارج من نار, اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کسی کو بھی نہیں. وہ دونوں مشرقوں کا بھی مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان, اس نے دو دریا رواں کیے جو باہم ملتے ہیں, پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ ہے, وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے. یعنی دو مختلف رنگوں کے دریا اکٹھے ساتھ ساتھ بہ رہے ہوتے ہیں, اختلاف کے باوجود ساتھ چلتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں, دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں جو جہاز پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں, یہ سب اسی کے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان, اس زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے, سب ختم ہو جائے گا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, اور آپ کے رب کا چہرہ ہی باقی رہ جائے گا. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق بھی موجود ہے سب اسی سے اپنی حاجات مانگتے ہیں. وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. وہ گناہ معاف کرتا ہے, پریشانیاں دور کرتا ہے, کچھ لوگوں کا مقام اونچا کرتا ہے اور کچھ اونچوں کو نیچے گرا دیتا ہے. ہر روز وہ اپنی مخلوقات کے شکوے سنتا ہے. زمین اور آسمان والے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اسی نے زندگی بخشی, وہی موت دیتا ہے, وہی پالتا ہے اور وہی فریاد رسی کرتا ہے. ہر روز اللہ تعالیٰ کی تجلیات مختلف طرح کی ہوتی ہیں, اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں وہ صرف اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. جو صبح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا, جب شام کرتے ہیں تو بھی اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ اپنے عام اوقات میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور اسی سے امیدیں رکھتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کی, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سارے کا سارا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے, ان کا اپنا اختیار کچھ نہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں, ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہوں گے. یہ ایک طرح سے ڈانٹ ہے, یعنی تمہارے حساب کے لیے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ, اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو, تم انتہائی زور کے بغیر نہیں نکل سکو گے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور سخت گرم دھواں چھوڑ دیا جائے گا, پھر تم اپنا بچاؤ نہ کر سکو گے. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جس وقت آسمان پھٹ جائے گا تو تلچھٹ کی طرح سرخ ہو جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور کیوں کیا تھا. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہروں کے نشانوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے, تو ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں کو پکڑ لیا جائے گا, اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی, کہاں بھاگ کے جائیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون، اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ دوزخ جسے مجرم جھٹلاتے تھے. اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ چکر لگائیں گے، یعنی جب پیاس لگے گی تو پانی کی طرف دوڑیں گے، ابلتا ہوا پانی ملے گا، پھر وہاں نہ کھڑے ہو سکیں گے، دوبارہ جہنم کی طرف آ جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. یہ ایسا نہیں جیسے شیر سے ڈرتا ہے انسان، نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے نافرمانیوں سے رک جانا اور اللہ کے ڈر سے اطاعت کرنا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ذواتا افنان، وہ دونوں باغ لمبی لمبی اور بڑی بڑی شاخوں والے ہوں گے، کیا حسن ہوگا ان کا. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے پکے ہوئے پھل لٹک رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان باغوں میں نگاہ نیچی رکھنے والی عورتیں ہوں گی، نگاہ نیچی رکھنے والی، غض بصر کرنے والی، جنہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ ایسے ہوں گے جیسے ہیرے اور مرجان. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے جو نیک کے لیے بھی ہے، بد کے لیے بھی، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ دونوں گہرے سبز ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں 2 چشمے ہوں گے فوارے کی طرح ابلتے ہوئے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں پھل، کھجوریں اور انار ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ خوبصورت آنکھوں والی اور خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی. یہاں جنت کی عورتوں کی بھی خوبی یہ بتائی گئی کہ وہ خیموں میں رکی ہوئی ہوگی، ادھر ادھر گھومتی پھرتی نہیں ہوگی. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ سبز اور نفیس و نادر قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آپ کا رب جو بڑی بزرگی اور عزت والا ہے اور اس کا نام بھی بڑا ہی بابرکت ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو بزرگی اور عزت والا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کا ذکر کرنے کے علاوہ جس کام کا بھی آغاز کرے یا ابتدا کرے اس میں بسم اللہ پڑھے. سورۃ الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی. اس سورت کا نام واقعہ رکھا گیا کہ لازمی پیش آنے والا واقعہ ہے اور اس کا واقع ہونا قریب ہے، اور اس میں جو سختیاں واقع ہوں گی وہ بھی بڑی شدید ہوں گی. لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا، پس کرنے والی، بلند کرنے والی ہوگی. اللہ اکبر. یعنی جب وہ سامنے آ جائے گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نہیں مانتے اس کو. اور دوسرے یہ کہ ہر چیز کے یہ معیار بدل دے گی، الٹ پلٹ کر دے گی. دنیا میں بلند مقام والوں کی پستی کا دن ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں میں بلندیاں حاصل کرتے رہے. اور پھر کچھ لوگوں کو قیامت کا دن جہنم کی طرف گرا دے گا اور کچھ لوگوں کو جنت کی طرف بلند کر دے گا. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلند کر دے گا جو دنیا میں کم ترین خیال کیے جاتے تھے، اور کچھ لوگ پاؤں تلے روندے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی اور ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی. یعنی تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے چیونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بلس ہوگا، اور لوگوں پر آگوں کی آگ چھائے گی. انہیں طینۃ الخبال پلایا جائے گا جو اہل جہنم کی پیپ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتونی، بلا سوچے سمجھے، بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. جب زمین یکبارگی ہلا دی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جیسے وہ پراگندہ غبار ہوں، اس وقت تم 3 گروہ بن جاؤ گے. تو حشر میں انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے. کچھ لوگ عرش کے دائیں جانب ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے نکلے. انہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور انہیں دائیں طرف لے جایا جائے گا. یہ اہل جنت کی اکثریت ہوں گے. کچھ لوگ عرش کے بائیں جانب ہوں گے. یہ آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکلے تھے. انہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. انہیں بائیں جانب لے جایا جائے گا. یہ اہل جہنم کی اکثریت ہوں گے. اللہ ہمیں اس سے بچا لے. اور کچھ لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے. یہ سبقت لے جانے والے، یہ دائیں ہاتھ والوں سے زیادہ خاص، زیادہ نصیب والے اور اللہ کے زیادہ مقرب ہوں گے. ان میں رسل، انبیاء، صدیقین اور شہداء ہوں گے. وہ دائیں ہاتھ والوں سے کم تعداد میں ہوں گے. کچھ لوگ رحمان کے سائے تلے ہوں گے، خوش نصیب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1، عادل حاکم، یعنی اللہ جس کو انصاف والی جگہ پہ بٹھائے اور وہ لوگوں کے درمیان عدل کرے. وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، جوانی میں عبادت کرنے والے. ایسا شخص جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے. وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ مرد اس کی طرف راغب نہ ہوا. اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا دیا، ان گنت دیا. تو اس میں اگر آپ کے پاس بہت مال نہیں بھی نا تو آپ کیا کر سکتے ہیں، کوائنس اکٹھے کرتے رہیں، صدقہ باکس بنا لیں گھر میں، اور پھر آپ ان کو گنے بغیر اکٹھے لا کے ڈال دیں تو کیا ہوگا، ان گنت، بے حساب. اور خود بھی آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا خرچ کیا اور کسی اور کو بھی نہ پتا چلے. پھر اسی طرح کچھ لوگ سونے کے ممبر پر ہوں گے، یعنی دائیں اور بائیں اور آگے والوں کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی بڑی خاص شان ہوگی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. انہیں اس دن کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہوگی. دنیا میں انہوں نے بہت گھبراہٹیں دیکھی اور بہت خوف میں وقت گزارا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگی کرتے ہیں، یعنی جو کچھ انہیں دینا ہوتا ہے بہترین انداز میں دیتے ہیں. قیامت کے دن بدترین لوگ کون ہوں گے؟ قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر سے ڈر کر لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں گے. اب دیکھیے خاندانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ بالآخر لوگ کہتے ہیں کہ اب بس ہو گئی، اب ان کے سامنے نہ ہی آؤ. بعض اوقات بےہودہ مذاق کرتے ہیں، بعض اوقات نقلیں اتارتے ہیں، بعض اوقات تانے دیتے ہیں. ہم سب کو ایسی بری عادتوں اور برے اخلاق سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں بھی بدترین ہیں تو قیامت کے دن بھی بدترین ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ان عادتوں کو نکال دے ہمارے اندر سے کہ ہم کسی پر ہنسیں یا کسی کو تکلیف دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جو دو رخا ہو. وہ لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا اور ان کی بات ان تک پہنچاتا ہے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگاتا ہے جا کے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا. بہرحال ہر طرح کے لوگ ہوں گے جو اس دن حشر کے میدان میں اپنے اپنے عمل کے مطابق مقام دیے جائیں گے. وہاں اپنی جگہ تلاش کیجئے کہ آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گی. تو ہمیں کون کون سے ایسے کام کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہاں اچھا ٹھکانہ ملے، کیونکہ وہ دن بھی بڑی آفت کا دن ہے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. ایک تو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، ان دائیں ہاتھ والوں کے کیا ہی کہنے. دوسرے بائیں ہاتھ والے ہوں گے، بائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. اور تیسرے سبقت کرنے والے تو بہرحال سبقت کرنے والے ہیں، آگے جانے والے تو آگے جانے والے. دنیا میں بھی نیکیوں میں آگے جاتے تھے تو آخرت میں بھی آگے آگے ہوں گے. جو دنیا میں سبقت کرے وہ آخرت میں بھی سبقت لے جائے گا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اولئک المقربون. یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے. پہلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے. اللہ اکبر. سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے. آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. ریلیکس، کوئی کام نہیں ہے، اب صرف مزے ہی مزے ہیں. ہمیشہ نوجوان رہنے والے خدمت گار لڑکے ان کے پاس دوڑتے پھرتے رہیں گے، بھری شراب کے جام و ساغر اور آب خوروں کے ساتھ. اس شراب سے نہ تو انہیں سر درد ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا. انہیں وہ پھل کھانے کو ملیں گے جنہیں وہ پسند کریں گے. کھانے میں سب سے پہلے پھلوں کا ذکر ہے، کیونکہ کھانوں میں سب سے فائدہ مند اور بہترین غذا پھل ہیں. نیز پرندوں کا گوشت، جس پرندے کا بھی وہ چاہیں گے، ساری ورائٹی ہوگی ان کی خواہش پر، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا تھا. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے. وہاں نہ تو وہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات. جو لوگ دنیا میں بےہودگی سے بچتے ہیں کیونکہ ان کو پسند نہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن بھی بچائے گا. وہ بس ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کہا کریں گے. ہر ایک سے سلامتی ہی ہوگی، اچھی بات ہی سننے کو ملے گی. اور دائیں ہاتھ والے، کیا خوش نصیب ہیں دائیں ہاتھ والے جو بے خار بیریوں میں ہوں گے، ایک دوسرے پر تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں، دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، پانی کی آبشاروں اور با افراد پھلوں میں ہوں گے. بیری کا درخت بھی ہے جنت کے درختوں میں، اور یہ درخت بڑا مبارک ہے. اس درخت کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں پھل بھی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے علاج بھی ہے. ابن بطال کہتے ہیں کہ وہب بن منبہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیں. 7 پتے کوٹ لیں اور اسے پانی میں ملا دیں. پھر اس پانی پر آیت الکرسی اور 3 قل پڑھیں. اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں، باقی سے غسل کر لیں. یہ بیماری کو ختم کر دے گا. اور یہ اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو جادو کی وجہ سے حق کے زوجیت ادا نہ کر سکے. تو بہرحال بیری کے پتوں سے علاج معروف علاج ہے جو انسان کو نظر، جادو، روحانی بیماریاں اور ویسے بھی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے.
اور وہاں جو اور پھل ہوں گے لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، وہ کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے. یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ جب پھل توڑا جائے گا تو پھر اس کے بعد اور آ جائیں گے. وہاں دنیا میں تو درخت خالی ہو جاتے ہیں لیکن وہاں ختم نہیں ہوں گے، منقطع نہیں ہوں گے. وفرش مرفوعہ، اور اونچی نشست گاہوں پر بیٹھے ہوں گے. انا انشأناہن انشاء، ہم ان کی بیویوں کو عجب انداز سے از سر نو پیدا کریں گے. فجعلناہن ابکارا، انہیں باکرہ بنائیں گے. عربا اترابا، جو اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی ان کی ہم عمر ہوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کی عمر 33 ایئرز ہوگی، یعنی یہ جوانی کا عروج ہوتا ہے. یہ کچھ ہوگا داہنے ہاتھ والوں کے لیے، جو پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. اور بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے تو ان کی بدبختی کا کیا کہنا. وہ تپتی ہوئی لو اور کھولتے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا. بلا شبہ اس انجام سے پہلے یہ عیش کیا کرتے تھے، دنیا کے عیش میں محب تھے، نمازیں چھوڑ دیں اور اللہ کے احکامات کو بھلا دیا. یاد رکھیے خوشحالی بڑی آزمائش ہے، نعمتیں بڑی آزمائش ہے. جب انسان کو کھانے کو وافر مل جاتا ہے نا، جب عیش و عشرت کے سامان وافر مقدار میں مل جاتے ہیں تو پھر انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. وہ دنیا کو ہی جنت سمجھ بیٹھتا ہے اور اہم کاموں کو فراموش کر دیتا ہے. لیکن جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری خوشحالی بھلا دے گا. انسان کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں. اور اسی طرح جنت میں صرف ایک جھلک دیکھنے والا دنیا کے سارے غموں کو بھلا دے گا. یا اللہ میرے پاس سے تو کبھی کوئی تکلیف گزری ہی نہیں، کوئی شدت و سختی میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں. لیکن جو بدبخت ہوں گے، جو وہاں مصیبت میں پکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے قصور کیا تھے؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، وہ گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، یعنی شرک پر اور کبیرہ گناہوں پر. اور کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. اب آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ ان سے کہیے بلا شبہ پہلے اور پچھلے بھی سب کے سب ایک معلوم دن کو اکٹھے کیے جائیں گے جس کا وقت مقرر ہے. پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو، تمہیں تھور کا درخت زقوم کا درخت کھانا ہوگا، اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے، جس کا ایک قطرہ دنیا میں پڑ جائے تو ہر چیز کو جلا کے رکھ دے، اتنا سخت. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا جسے تم پیاس کی بیماری والے اونٹ کی طرح پیو گے. جزا و سزا کے دن تمہاری یہی مہمانی ہوگی. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم مان کیوں نہیں جاتے، تصدیق کیوں نہیں کرتے، اس کو سچ کیوں نہیں سمجھتے. بھلا دیکھو جو منی تم ٹپکاتے ہو تو اس بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا اسے پیدا کرنے والے ہم ہیں. ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا، یعنی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری صورتیں بدل ڈالیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہارے چہرے مس کر دیں یا تمہیں بھیانک شکلوں میں اٹھائیں. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم خوب جانتے ہو، پھر تم سبق کیوں نہیں لیتے. افرأیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو جو بیج تم بوتے ہو اس سے کھیتی تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں. یہ سارے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے رب ہونے پر، اس کے معبود ہونے پر. اگر ہم چاہیں تو اسے بھس بنا دیں، پھر تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو تاوان ڈال دیے گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہیں. بھلا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے بادل سے تم نے اتارا یا اتارنے والے ہم ہیں. اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے. بھلا دیکھو جو آگ تم جلاتے ہو تو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اسے پیدا کرنے والے ہم ہیں. ہم نے اس درخت کو یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنا دیا. فسبح بسم ربک العظیم، لہذا اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو بڑا عظمت والا ہے. سبحان ربی العظیم، یعنی اللہ کو ہر طرح کے عیب سے منزہ قرار دو، اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ. تمام مخلوق کا رزق ہے اس میں. حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں جس میں 2 باتوں کا حکم ہے، 2 باتوں سے روک رہا ہوں. نمبر 1 لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں بند کڑے کی شکل اختیار کر لے تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا. اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. اور قیامت کے دن انسان کا بچاؤ کرنے والے کلمات بھی تسبیح ہیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اپنا جہنم سے بچاؤ کر لو. یعنی اپنا آپ جہنم سے بچانے کے لیے کیا کرو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو. یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے. یہی کلمات باقیات الصالحات ہیں. اس کلمے کی کتنی تعریفیں بیان ہوئی ہیں نا مختلف جگہوں پر. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک تسبیح دن میں اس کی کر لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھاتا ہوں. اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن بلا شبہ بلند پایا کتاب ہے. اللہ نے یہ قسم کس پہ کھائی؟ قرآن کریم پر، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے پاک لوگوں یعنی فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام سے تم مداحنت کر رہے ہو، اس سے پیچھے ہٹتے ہو، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے رہو. پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو مرنے والے کو، اور ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس جان کے نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، ہاں اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو، سابقین الاولین میں سے ہو، تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی. روح و ریحان، ان کی مسلسل بشارتیں ہوں گی، خوشخبریاں دی جائیں گی. اللہ ہم سب کو بھی ایسی خوشخبریاں دے. اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہونے والے تجھ پر سلامتی ہو، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی کرے گا اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا. ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. سبحان ربی العظیم، یہ سب کچھ یقیناً حق ہے، لہذا آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیے جو بڑی عظمت والا ہے. سورۃ الحدید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے ساری اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ کے یہ 4 نام جو ہے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان کے ساتھ جو شخص اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وسوسے وغیرہ بھی دور کر دیتے ہیں. سوتے وقت کی دعا میں بھی یہ نام آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو پڑھنے کے لیے کہا تھا. اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم آخر تک. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا. جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اسے بھی.
اسی طرح جو چیز آسمان سے اترتی ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ہم مسلسل اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے، اور اللہ عز و جل عرش کے اوپر ہے، اور اللہ پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ عرش پر ہوتے ہوئے وہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کی ہے، اور سب معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ یعنی ایک بڑی چیز کا ذکر کیا گیا، رات اور دن کی تبدیلی کا، اور پھر دل کے الٹ پلٹ ہونے کے اندر جو خیالات آتے اور جاتے ہیں ان کا، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں ایک انوکھے انداز سے خرچ کرنے کے اوپر ابھارا جا رہا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جن چیزوں پر اللہ نے تم کو جانشین بنایا، یعنی جو تمہاری کسٹڈی میں دے دی، جو تمہاری ملکیت میں ہے، جو اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھی اب تمہارے پاس آ گئی۔ جانشینی کیا ہوتی ہے؟ وارث ہونا۔ تو آپ دیکھیے اپنے ماں باپ کو سوچئے، اور اکثر خیال بھی آتا ہے نا کہ کیسا گھر تھا ان کا، کیسے زیورات تھے امی کے پاس، کتنے بچے تھے، کیا کیا نعمتیں آتی تھی۔ ہر ایک کو اپنے ماں باپ کے گھر کی نعمتیں اور رونقیں اور وہ سب کچھ یاد آتا ہے، لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے ہیں، کوئی چیز ان کے نام نہیں اور کوئی چیز ان کی نہیں، سوائے اس کے کہ جو وہ کما کے چلے گئے یا اللہ کی راہ میں دے کے چلے گئے۔ آج اللہ نے ان کے بعد ہمیں ان کا جانشین بنا دیا، آج ہم زمین پر ہیں، ہم ان گھروں میں رہ بس رہے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جس کے ہم مالک ہیں، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ صرف یہی رکھنا چاہتے ہیں یا آگے بھی بھیجنا چاہتے ہیں؟ اور پھر ہمارے بعد ہماری اولادیں اور ہمارے بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے جن تک یہ سب کچھ منتقل ہو جائے گا، پھر وہ اپنی مرضی کریں گے، وہ چاہیں تو اللہ کے راستے میں دیں آپ کی طرف سے، چاہیں تو نہ دیں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اس رمضان میں ہی کتنے لوگوں نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کیا ہو۔ عام دنوں میں تو کیا یاد رکھیں گے، کس کس کو یاد رہا ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے بخشش مانگنا، اور ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اوہ بھول گئی، صدقہ کرنا، اوہ بھول گیا۔ کل ہماری اولاد کیسے یاد رکھے گی؟ تو آج وقت ہے، آج مہلت ہے، بخل نہ کرو، آج اپنے لیے کچھ کر لو۔ اور وہ تھوڑا تھوڑا کام جو سال بھر انسان کرتا رہے نا، وہ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان یکدم کرے اور اس کے بعد چھٹی، ہاتھ جھاڑ دے، بس ختم، سب کچھ کر لیا، رمضان میں زکوٰۃ دے دی، بس سب فارغ ہو گئے۔ نہیں، ابن آدم کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو اگرچہ اس صدقے کی ادائیگی تسبیحات اور اشراق کی نماز ان چیزوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اگر اللہ نے مال دیا ہو تو اس میں سے اپنی خاطر ضرور خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور ڈیلی بیسس پر کرنا چاہیے، یا اگر ڈیلی نہیں ہو سکتا تو ویکلی، منتھلی، لیکن یہ نہیں کہ انسان بھول جائے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جس میں آپ بھولیں بھی تو وہ طریقہ نہ بھولے، اور آپ کی طرف سے جو نیت کی ہوئی ہے صدقے کی وہ ہوتی رہے۔ تو اس سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں کہ کیا پتا ہمارے پاس جاب نہ رہے، کیا پتا ہمارے پاس کل کو رزق نہ ہو۔ جو اللہ آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا، اور ہو سکتا ہے اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کمی آنے ہی نہ دے، کہ وہ ہمیشہ آپ کو دیتا ہی رہے، کہ آپ دینے والوں میں شامل رہیں۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور وہ اللہ تم سے اقرار بھی لے چکا ہے۔ اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو، وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ تو یقیناً تم پر بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی دین کی ترقی کے لیے خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ یہ جو کچھ اس نے ابھی تمہیں دیا ہوا ہے نا، اس کا اصل مالک تو وہی ہے۔ اگر تم اپنے ہاتھ سے نہیں دو گے تو وہ ویسے ہی تم سے لے لے گا، خالی ہاتھ جاؤ گے قبر میں۔
جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. پھر وقت ہی بات ہوتی ہے. بعض اوقات جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اگر انسان اس وقت خرچ نہ کرے تو بعد میں خرچ کرنا اس فائدے کا نہیں ہوتا. یہی لوگ درجے میں زیادہ ہیں. تاہم اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو خرچ کرتے ہوئے مال کم ہونے سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے راستے میں تم نے خرچ کیا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں ان کی کنجیاں ہیں، اسی کے پاس ان کے خزانے ہیں. تو پھر تم کیوں ڈرتے ہو کہ کم ہو جائے گا؟ وہ اپنے خزانوں سے اور دے گا تمہیں. بلال بن رباح کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو، غریب ہونے سے نہیں ڈرا کرو. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر نے مجھے دی ہیں، کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے اگر میں اس کے دیے ہوئے میں سے کچھ صدقہ کروں، نہیں شوہر کے دیے ہوئے مال میں سے؟ تو آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم کو دینا بند کر دے گا. نکالتے رہو اور آتا رہے گا، صاف ہوتا رہے گا مال. اور جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اور خرچ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، میں تم پہ خرچ کروں گا، انفق علی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات عطا کی بارش برسانے والا ہے، اس میں کوئی چیز کمی نہیں کرتی. کیا تم نے دیکھا آسمان و زمین کی تخلیق سے لے کر اب تک اس نے کتنا خرچ کیا؟ جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی دینے میں کمی نہیں کی. پھر فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض جسے وہ اس کے لیے دگنا کر کے بڑھا دے اور اسے عمدہ اجر عطا کرے. قرض حسنا قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے. قرض حسنا وہ ہوتا ہے جو پاک اور حلال مال سے دیا جاتا ہے، گھٹیا اور ناپاک مال نہ ہو. وہ صدقہ جو انسان خوش دلی سے نکالے اور اس وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تمنا ہو. وہ خرچ جو کسی کو دے کر اس پر احسان نہ جتلائے نہ کسی کو ایذا دے. اور پھر وہ خرچ جو انسان اللہ کے دین کے کام کے لیے دے اس کو بھی قرض حسنا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہیں عمدہ اجر عطا کرے گا. اور خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ بھی یاد رکھے کہ وہ چیزیں جو گھٹیا ہوں اور ناقابل استعمال ہوں وہ صدقہ کر کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نے صدقہ کر لیا. نہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے عمدہ چیز دیں. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک ھو الفوز العظیم. اس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں. انہیں کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ اور نور تلاش کرو، یہاں نہیں نور ملتا. پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر تو رحمت ہوگی، باہر عذاب ہوگا. اللہ ہمیں بچائے. تو یہ کب کہیں گے؟ جب انسان پل صراط پر ہوگا، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ اندھیرے میں ہوگا تو اس وقت ہر شخص کے پاس صرف اپنی روشنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا. بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور کسی کو اس سے بھی کم. یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا. کبھی وہ جلے گا کبھی بجھ جائے گا. پھر جب پاؤں روشنی کرے گا تو آگے چلے گا اور جب نور بجھا دیا جائے گا تو رک جائے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ ان کے آگے آگے ہوں گے یہاں تک کہ ان کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا. تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا. وہ پھسلن والا ہوگا،
ان کو کہا جائے گا گزرو، تو وہ اپنے نور کی مقدار کے مطابق گزر جائیں گے. بعض ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض بادلوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے. پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جسے روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی ہوگی. وہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کر گزرے گا. کوئی ہاتھ گرے گا، کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا، کوئی پاؤں گرے گا، کوئی پاؤں چمٹ جائے گا. اس کے کناروں اور پہلوؤں کو آگ پہنچے گی، لیکن پھر بھی رینگتے رینگتے آخر کار نجات پا جائے گا. جب وہ نجات پا جائے گا اور رک جائے گا تو کہے گا اللہ کا شکر جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. جبکہ میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے اس سے نجات دے دی. یاد رکھیے قیامت کے دن منافق کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن کو نور عطا کیا جائے گا. ینادونہم، منافق مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. یعنی دنیا کے پیچھے لگ کر فتنے میں مبتلا ہو گئے اور موقع کا انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی آرزویں تمہیں دھوکے میں ڈالے رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا. اس وقت تک بڑا دھوکے باز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ ہی دیتا رہا. تو خسارے کے 4 اسباب یہاں بتا دیے گئے ہیں. نمبر 1 اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا. نمبر 2 آزمائشوں اور مصیبتوں کا انتظار کرنا. نمبر 3 رسول اللہ کی سچائی میں شک کرنا. اور نمبر 4 جس چیز کو انسان کے نفس ملمہ سازی کر کے دکھاتے ہیں، ہوتی چیز وہ نہیں لیکن وہ خوبصورت اتنی لگتی ہے کہ انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے. لہٰذا آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے کیا ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی. ان کے پاس بھی کتاب تھی، پھر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں. تو بعض اوقات انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ غفلت آتی جاتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے اور اس طرح انجام اچھا نہیں ہوتا. تو اس لیے علم حاصل کریں کب تک؟ اچھی مجلسوں سے جڑے رہیں کب تک؟ موت تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اعلموا، جان لو، علم حاصل کرو. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے بارش برسا کے. ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں شاید کہ تم کچھ سمجھ سکو. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. عورتوں کا الگ ذکر ہے، عورتوں کو اپنے لیے الگ صدقہ کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے وہ میرے ہسبینڈ جاتے ہیں مسجد وہیں کچھ ڈال آتے ہیں سارے گھر والوں کی طرف سے. صحابیات جو تھیں وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے صدقہ کرتی تھی، کیونکہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کا صدقہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر کمائی نہیں بھی ہو تو آپ کی پوزیشن میں جو کچھ ہے، والدین سے جو کچھ ملا یا ہسبینڈ کی طرف سے جو مل گیا، اس میں سے آپ اپنی مرضی سے پھر صدقہ کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، صدقہ اور قرض حسنہ دونوں میں فرق ہے. قرض حسنہ وہ جو فی سبیل اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، جو اللہ کو آپ نے بس دے دیا، اس کی دنیا میں آپ کو واپسی کی توقع نہیں، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، وہ ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا. یضاعف لہم ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے ہاں صدیق اور شہید ہیں، انہیں اپنے اپنے اعمال کے مطابق اجر بھی ملے گا اور روشنی بھی. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں. اعلموا، علم حاصل کر لو. کس بات کا؟ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے. زینت و آرائش، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا. جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر جوبن پر آتی ہے تو پھر اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر آخرکار وہ بھس بن جاتی ہے. جبکہ آخرت میں ایسی غفلت کی زندگی کا بدلہ سخت عذاب ہے. اور ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. تو یاد رکھیے دنیا کی زندگی کیا ہے. بچپن ہے تو کھیل کود کا زمانہ ہے، لڑکپن ہے تو لہو لعب ہے، کھیل کود ہے.
جوانی ہے تو پھر زیب و زینت کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے انسان، اور باہمی تفاخر ادھیڑ عمر میں آتا ہے جب انسان بہت کچھ ایکیومولیٹ کر چکا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش تو بڑھاپے تک نہیں جاتی. سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے دھوکے کا سامان ہے جو اس دنیا میں آخرت کو حاصل کرنے میں مشغول نہیں ہوتے، اور جو آخرت کو طلب کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے سامان ہے جو اس کو پہنچا دینے والا ہے ایسی دنیا کی طرف جو اس سے بھی بہتر ہو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تم اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، مقابلہ کرو، دوڑو. جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا تمہارے نفوس کو پہنچتی ہے وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان کام ہے. اب یہ جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے تقدیر میں، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور تقدیر پر ایمان انسان کو راحت بخشتا ہے. انسان کو پتا ہے کہ یہ مقدر میں تھا، یہ تو ہونا تھا، اب ہو گیا، تو اب اس پر وچار کرنے کی بجائے بہتر کیا ہے کہ اب کیا کرو، آگے بڑھو، اللہ سے راضی ہو، جو نعمتیں ملی ہیں ان کا شکر ادا کرو اور ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو. یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو، اور جو کچھ تمہیں اللہ دے اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی بھی خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو غم کے وقت اللہ کی رضامندی کی ہی بات کرنی چاہیے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، نہ خود خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. تو خیر والا کون ہے؟ جو خود خرچ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ابھارتا ہے کہ تم بھی اللہ کے راستے میں دو. ولا یحض علی طعام المسکین والے کو زجر کی گئی، جھڑک دیا گیا ہے، جو مسکین کے کھانے کے لیے نہیں ابھارتا اور جو منہ موڑے. تو اللہ ہی ہے بے نیاز اور اپنی ذات میں قابل تعریف. بلا شبہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا بھی نازل کیا جس میں بڑا زور ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ اسے دیکھے بغیر کون اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. اور اللہ بڑا طاقتور ہے، زبردست ہے. اور ہم نے ابراہیم اور نوح کو رسول بنا کر بھیجا، اور نبوت اور کتاب انہی دونوں کی اولاد میں رکھ دی. پھر ان میں سے کچھ تو راہ راست پر رہے اور اکثر لوگ نافرمان ہی تھے. پھر ان دونوں کے بعد ہم نے لگاتار کئی رسول بھیجے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا کی. اور جن لوگوں نے عیسیٰ کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور رحم ڈال دیا. اور ترک دنیا جو انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے ایسا کر تو لیا مگر اسے نبھا نہ سکے جیسا کہ اسے نبھانے کا حق تھا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کا اجر انہیں دے دیا تھا، مگر ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہی تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا اور ایسا نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ ہدایت کی روشنی کی طرف اشارہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں نور سے مراد قرآن ہے. یہ بھی کہا گیا کہ وہ روشنی ہے جس سے تم آخرت میں پل صراط پہ چل سکو گے. پھر اسی طرح اسلام بھی روشنی ہے جس کے ساتھ انسان دنیا کے اندھیروں میں راستہ ڈھونڈتا ہے. اس کے علاوہ وحی بھی نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نور ہیں، نماز نور ہے، اور اللہ سے نور مانگتے رہنا چاہیے. اللہم اجعل فی قلبی نورا آخر تک. لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مسلمان اللہ کے فضل کا کچھ بھی حصہ حاصل نہیں کر سکتے،
حالانکہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔